اگر آپ اردو اور فارسی دونوں کی ادبی روایت کا اس نظر سے جائزہ لیں کہ کون سے ایسے شاعر اور ادیب ہیں جو اپنا مذاق آپ اڑاتے ہیں، اور جو مطلب یہ کہ جنہیں خود پر ہنسنا اچھا لگتا ہے، اور ان کے اندر ظرافت کی جو صلاحیت بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، اس صلاحیت کے بہترین عناصر کا استعمال وہ اپنے اوپر کرتے ہیں۔ تو اس پہلو سے اگر دیکھیں تو ہمارے یہاں جو غالب ہیں، یہ ان کی نظیر شاعروں میں، ان کی نظیر نہ اردو میں کہیں ملتی ہے نہ فارسی میں، کہ یہ جس طرح سے اپنا مذاق اڑاتے ہیں، اپنی ملامت پسندی کا تاثر دیے بغیر، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتائے بغیر کہ دیکھو میں کوئی ملامتی صوفی ہوں اس لیے میں اپنا مذاق اڑا رہا ہوں، تو غالب ایسے آدمی کہ یہ اپنا مذاق اڑاتے ہیں اور باقاعدہ ایسی سچویشن پیدا کر دیتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں بس یہی تاثر رکھیں جو تاثر انہوں نے خود استہزائی سے پیدا کیا ہے۔ وہ کسی بھی تصور، کسی بھی طرح کے مطلب اپنے بارے میں کسی اور ذرا باعزت عنوان کی آڑ نہیں لیتے۔ تو نثر میں جیسے ہمارے یہاں نثر میں کئی لوگ ہیں فارسی میں، لیکن جن کا مطالعہ امید ہے کہ سبھی نے کر رکھا ہوگا، یہ وصف مشتاق احمد یوسفی کے یہاں جا بجا ہے کہ وہ اپنا مذاق اڑاتے بھی ہیں اور اپنے کرداروں سے اڑواتے بھی ہیں، اور وہاں بھی بالکل یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ کوئی جیسے اپنی شخصیت کا کوئی ایسا پہلو دکھا رہے ہیں جو بڑی شخصیتوں کے اندر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو وہاں بھی اس طرح کا کوئی مطلب کوئی چکر نہیں چلاتے وہ اپنا مذاق اڑانے میں۔ تو انہی لوگوں کو دیکھ کر جیسے میرا بھی کچھ ذوق بن گیا، اور خود میرے استاد بھی ایسے ہی تھے سلیم احمد، کہ وہ مطلب کوئی بھی ان پر اچھا اور چست فقرہ کس دے تو وہ اس سے بہت لطف اندوز ہوتے تھے، اور بلکہ لوگوں کو بھی سناتے تھے کہ آپ فلاں مجھ پر یہ فقرہ کس گیا ہے۔ تو آج میں اسی پہلو سے ایک بات کہوں گا، اور اس میں مطلب یہ تمہید اس لیے باندھی ہے کہ کوئی اپنی شخصیت کا فلاں پہلو اور فلاں پہلو یا برداشت اور فلاں اور خود احتسابی وغیرہ یہ کچھ نہیں ہے۔ میں تصنع سے لڑتا رہتا ہوں کہ کسی طرح شخصیت میں تصنع نہ پیدا ہو جائے۔ تو یہ جیسے میرا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، تو میں بیچ میں کچھ ایسا کام کرتا رہتا ہوں اپنے ساتھ بھی، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، کہ جس سے یہ جو ایک مصنوعی پن تعلق میں بھی غالب آتا جا رہا ہے، اور آدمی کا خود اپنے بارے میں تصور بھی بہت تصنع کا حامل بن چکا ہے، مطلب اس میں زندگی نہیں رہ گئی۔ تو اب اس میں مطلب پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا، تو اس سے ذرا جیسے تصویر بن جائے گی کہ کسی وقت کسی زمانے میں نے کہا کہ بھئی اپنا مذاق نہیں اڑاؤ گے تو یہ کام دوسرے کریں گے، تو پتہ نہیں کیا ہوا 4-6 مہینے سے اپنا مذاق شاید اڑانا چھوڑ دیا تھا۔ تو لیکن ایک واقعہ ہو گیا جس نے یہ ذمہ داری یاد دلا دی کہ میں مطلب خدا جانے کس جھونک میں ایک ممنوعہ علاقے، ریسٹرکٹڈ ایریا میں گھس گیا، اور گھستے ہی جیسے دھر لیا گیا۔ میں سمجھا کہ یہ عام ہے، ہر ایک کو آنے کی اجازت ہے، لیکن پتہ نہیں چلا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ نہیں یہ ممنوعہ علاقہ ہے۔
تو بہرحال پکڑا گیا. پھر یہاں کا دفاع بھی بہت مضبوط تھا اور میں نے یہ دیکھا کہ جوابی حملہ کرنے کی طاقت بھی خوفزدہ کرنے والی تھی. تو اب اس میں یہ کہ وہاں مجھے کچھ لوگ ملے جنہوں نے مجھے جیسے جکڑ لیا، لیکن یہ کہ وہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے میری ایک بہت بڑی غفلت کا ازالہ کر دیا. اور وہ غفلت یہی تھی کہ بہت دن سے اپنا مذاق نہ اڑایا نہ اڑوایا، تو وہ بڑا احسان ہوا مجھ پر. تو بہرحال مجھے جو بڑے خطرناک جرم میرا تھا وہ جیسے اس طرح کہ آپ ایک منطقۂ نظم میں در اندازی کرنے والے انتشار پسند ہیں. اب یہ بہت ہی بڑا جرم ہے. ظاہر ہے کہ جو منطقہ نظم کا ہے وہاں انتشار پھیلانا غداری ہے. تو لیکن بہرحال مجھے وہ لوگ اچھے تھے، انہوں نے مجھے بس پکڑ کے کچھ مذاق اڑایا اور مجھے میری اوقات یاد دلا دی اور منوا بھی لی اور کہا بس اب جاؤ آرام کرو. تو ان میں سے جو ہے یہ ان میں سے کچھ حضرات سے میری پرانی یاد اللہ ہے. اور آج میں ایک صاحب کا مطلب احسان مندی کے ساتھ ذکر کروں گا. سب لوگ جانتے ہیں کہ مجھے اپنے چھوٹوں میں کوئی بھی اسپارک نظر آ جائے تو میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، اس کی تحسین ضرور کرتا ہوں. تو یہ اس سارے جو پکڑ دھکڑ ہماری ہوئی، اس میں جو ہے سب سے جو دلچسپ اور جیسے میری کوئی بہت نظر انداز شدہ ضرورت پورے کرنے والا کردار تھا، وہ عزیزم منظور الحسن صاحب کا تھا. تو کیونکہ میرا اتنا واسطہ نہیں ہے سوشل میڈیا سے، لیکن کوئی ایک حساس معاملہ پیش آ گیا تھا تو اس میں مجھے میری فرمائش پہ کچھ جو مطلب بڑے لوگوں کے کچھ تبصرے مجھے دکھائے گئے. ان میں سے ایک مطلب چارج شیٹ، ظاہر ہے ہم تو گرفتاروں میں سے ہیں، تو ایک چارج شیٹ جو ہے وہ منظور الحسن صاحب نے بھی تیار فرمائی. اور ان کو ظاہر ہے کہ مجھے جب سے میں نے انہیں دیکھا ہے یہ مجھے اچھے لگتے ہیں، اور ان کی غصے میں کہی ہوئی بات بھی جو ہے وہ حقیقت سے خالی نہیں ہوتی. یہ ان نوجوانوں میں سے ہیں کہ جو اگر آپ پر ناراض بھی ہو جائیں تو بھی کوئی نامناسب بات نہیں کہیں گے، خلاف انصاف بات نہیں کہیں گے. تو یہ ابھی بھی ہے اور جبھی تو مزہ آیا ان کے. اور لیکن میرا ان کے بارے میں تاثر یہ نہیں تھا کہ یہ اتنے بزلہ سنج بھی ہیں، کیونکہ مؤدب سے آدمی اور بہت بھلے بہت اچھے. تو ان کا جو 3-4 ایسے مطلب زبردست انداز کا تمسخر ہے کہ اس نے واقعی بلا تکلف کہہ رہا ہوں، کوئی تصنع نہیں ہے، کہ میرے اندر چھائی ہوئی ایک جیسے یخ بستگی کو جو ہے پگھلا دیا، ایک حرارت سی پیدا کر دی. وہی حرارت جو نیچرل زندگی گزارنے والوں کو ہمہ وقت حاصل رہتی ہے. تو اب دیکھیے کہ کیسی خوبصورتی سے ایک بہت ہی بڑا اعتراض کیا. مطلب اگر آپ اعتراض کو دیکھیں تو بہت بڑا ہے، تو لیکن اس کے اظہار میں ایسی معصومانہ سی وہ ہے طنازی کہ جس پر طنز کیا ہے وہ بھی واہ کہنے پر مجبور ہے، اور اگر واہ نہیں کہتا تو وہ خود پسند ہے. تو منظور الحسن صاحب نے اس حرکت پہ لکھا کہ نظم کلام کے تصور پر احمد جاوید کی گفتگو، انہوں نے لکھا ہے بہرحال جناب احمد جاوید صاحب. تو احمد جاوید کی گفتگو ان کے موقف کی فی نفس سے ہی شہادت ہے.
یہ جو فی نفس ہی شہادت کا جو وہ کی منجنیق سے جو گولا پھینکا گیا ہے، وہ واقعی ایسا ہے کہ آدمی اپنی ساری تعمیرات گروا لے کہ اس سلیقے سے اگر گولا پھینکا جائے تو اپنے اسٹرکچرز گروا لے گا۔ اور آپ مطلب میں نے تو کئی مرتبہ محسوس کیا ہے کہ بعض مرتبہ کسی کو کوئی نشانہ صحیح لگا دے، اگر مجھے کوئی تیر انداز بالکل درست نشانہ لگا دے تو میں اس کی داد پہلے دوں گا، کلمہ بعد میں پڑھوں گا۔ تو وہ مطلب ایک فنکاری ہوتی ہے، اس کی زد میں کوئی بھی آ جائے، اس کی چبھن مصنوعی راحتوں سے کہیں زیادہ بامعنی اور خوشگوار ہوتی ہے۔ تو فی نفس ہی شہادت بہت گہرا ہے کہ اپنے آپ سے گویا یہ شاہد ہے۔ اس طرح مطلب میں اس کو کھولتا نہیں ورنہ مزہ کم ہو جائے گا کہ نظم کلام کے تصور پر جاوید کی گفتگو اس کے موقف کی فی نفس ہی شہادت ہے کہ مزید کوئی ثبوت ڈھونڈنے، کوئی اور دلیل لانے کی ضرورت نہیں، بھائی یہ گفتگو سن لو تو یہ اندازہ ہو جائے کہ نظم کے بغیر ڈسکورس کیسا ہوتا ہے۔ دوسرا فقرہ نہیں، فقرہ ایک ہی ہے، لیکن ایسا ہے کہ جیسے آپ کو کوئی بہت شفیق دوست جو ہے وہ آپ سے پیٹ کے مسلز بنوانے کے لیے آپ کے پیٹ پہ مکے برسائے جا رہا ہے وہ دوست ٹرینر ہے، ظاہر ہے اب وہ کرے گا ہی، تو بلا شبہ وہ یعنی وہ گفتگو فرد خیالات کا مجموعہ، فرد بہت اچھا ہے، شیرازہ خیال ابھی فرد تھا، غالب یاد آ گئے، تو وہ بلا شبہ وہ فرد خیالات کا مجموعہ، پریشان افکار کا مرقع، مطلب بہت اچھا بھائی، بہت اچھا کیا، فرد کا مجموعہ، اس میں ایک تضاد بھی ہے اور مطابقت بھی ہے، اور پریشان افکار کا مرقع کا جواب نہیں ہے یہاں پہ، یعنی پریشان افکار کی جیسے وہ چیپیاں سی لگی ہوئی ہیں، مرقع جیسے البم کی قسم کا ایک ہوتا ہے، اور نامربوط تاثرات کا آمیختہ ہے، بھائی کہیں کا نہیں چھوڑا لیکن بہت اچھا ہے، اور دل سے کہہ رہا ہوں اللہ خوش رکھے کہ بلا شبہ وہ فرد خیالات کا مجموعہ، پریشان افکار کا مرقع اور نامربوط تاثرات کا آمیختہ ہے، مطلب ہر جگہ انہوں نے صنعت تضاد برتی ہے، یہ بڑی زبردست بات ہے کہ نامربوط تاثرات کا آمیختہ میں تو سب چیزیں ایک دوسرے میں جذب ہو جاتی ہیں، مل جاتی ہیں، تو یہ کہنا کہ نامربوط تاثرات کا آمیختہ، یہ ادبی حسن بھی بہت رکھتا ہے، اور شاید یہ تنقید بھی ٹھیک ہو، لیکن بہرحال ادبی حسن بہت ہے۔ اور پھر یہ ابتدائی فقرہ ہے، اور یہی فقرہ نہیں بلکہ ایک بعض آگے چل کر ایک لفظ کی صورت میں جیسے شبلی کی طرح پھول برسائے گئے، یعنی کہ لفظوں کو اس پھول کی طرح استعمال کیا ہے جو شبلی نے منصور کے لیے کیا تھا، تو وہ بھی مطلب وہ پھول بھی سدا بہار ہیں۔ وہ پھول کیا ہیں؟ یعنی کہ ایک لفظ میں جیسے ہماری اوقات یاد دلا دی یا اس گفتگو کو بالکل ہی بلڈوز کر دیا، اور ہو جائے گی بلڈوز، مطلب ان الفاظ میں کم از کم فصاحت اتنی ہے، کم از کم تیر اندازی کی مہارت اس میں اتنی ہے کہ وہ ہدف جو ہے وہ اگر ہٹ جائے تو اسے خود پہ شرم آئے گی۔
تو ہم ہٹتے نہیں بھائی، ہم سب قتیل ہیں، شہید ہیں ان تمام تیروں کے. کہ ایک تو یہ کہ مفردات ہیں، مفردات ایک حوالے سے انہوں نے کیا، وہ حوالہ میں نہیں دینا چاہتا. تو مفردات ہیں، یہ گفتگو مفردات کا مجموعہ ہے، وہی فرد فرد خیالات. پھر مفردات تو چلو عام لفظ ہے، وہ پہلے کہہ چکے ہیں، اب آگے معنی میں بھی اضافہ کر رہے ہیں. وہ ہے مخمصات، مخمصے کی جمع. یہ اچھا سچی بات ہے بھائی، میں نے پہلی مرتبہ پڑھی ہے مخمصے کی جمع. مخمصات، مخمصات وہ ہے نا کہ وہ مریض و کجدار، جو کجدار و مریض، وہ مخمصہ سب سمجھ سکتے ہیں. یہ اپنے طور پر ایک بہت ہی جیسے اظہار یافتہ لفظ ہے. تو اور پھر اگلا جو وہ پھول ہے وہ بھی بہت زبردست ہے، وہ ہے ترددات. کہ ہماری گفتگو الگ الگ فکروں، پریشان خیالی یعنی مخمصات، اور ترددات کہ ادھر چلیں یا ادھر چلیں، ادھر چلیں یا ادھر چلیں کا مجموعہ ہے خود کلامی کی طرح. تو یہ جو آخری ہے خود کلامی، یہ بھی مطلب کمال کا ہے نا، کہ ایک خود کلامی ہے جاوید کی گفتگو، جس میں بس مفردات، مخمصات، ترددات وغیرہ بھرے پڑے ہیں. تو اچھا سچی بات یہ کہ اگر ادبی نقطۂ نظر سے میں دیکھوں تو اس کو میں سمجھوں گا کہ شاباشی دی ہے. تو اگر ادبی اظہار کی کچھ قسمیں ایسی ہیں کہ اگر اس میں یہ سب چیزیں آ جائیں تو وہ ماسٹر پیس بھی ہو جاتا ہے. لیکن خیر انہوں نے ہمیں ادیب سمجھ کے نہیں، انہوں نے مطلب دراندازی کی ہمیں سزا دی ہے، ایک بہت محفوظ قلعے میں داخل ہونے کی میں جو دراندازی کی ہے. تو یہ مطلب جیسے اپنے چھوٹوں کو بھی دکھانا چاہ رہا تھا کہ ہنسا کرو. ہر وقت پتھرایا ہوا چہرہ اسکالر کے لیے ضروری نہیں ہے. ہر وقت باوقار رہنا آدمی کو بور کر دیتا ہے، اور آدمی جیسے خود سے بھی چڑھنے لگتا ہے کہ بہت دن تک اپنی خرابی نظر نہ آئے، اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ ملے، کسی طرف سے کوئی فقرہ نہ اچھالا جائے، تو ایک عجیب طرح کی وہ ہوتی ہے نا بوریت سی. تو بوریت میں نہ رہو. بوریت سے جو ہے وہ دعویٰ پیدا ہوتا ہے، ڈیٹیچمنٹ پیدا ہوتا ہے، اور خوشی کو گھٹیا سمجھنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے. تو خوشی وہی اچھی ہے جو دوسرے ہم پر تباہ آزمائی کر کے ہمیں فراہم کریں. تو اس اعتبار بھائی منظور الحسن صاحب کا بہت شکریہ. وہ بحث میں نہیں اٹھا رہا، لیکن یہ کہ اب یہی کم ہے کہ مطلب انہوں نے چاہا کہ ہمیں ہماری اوقات یاد دلائیں، تو اپنی دانست میں یاد دلا دی، اور بڑی واقعی یاد بھی آ گئی، اور اس میں مطلب عجیب سا انہوں نے ان کی جو انسانیت ہے وہ اس تمسخر میں بھی چھپی ہوئی ہے کہ یہ سب پرلطف لگ رہا ہے، اور اس پہ جیسے احساس کمتری یا احساس جرم نہیں محسوس ہو رہا. تو طنز کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کا ہدف احساس کمتری نہ محسوس کرے. تو یہ بہت کمال ہے. تو اور یہ ظاہر منظور الحسن صاحب کو جب سے میں نے دیکھا یہ مجھے اچھے لگتے ہیں. علم ابھی پختہ نہیں ہے، لیکن اخلاقی محاسن یہ علمی ناپختگی کے مظاہر کو بھی جیسے خوشگوار بنا دیتے ہیں. آدمی علمی وجود نہیں ہے دراصل، تو ان کے محاسن اتنے ہیں، یعنی اتنے زیادہ تیزی سے کنوے ہوتے ہیں. میں انہیں زیادہ جانتا نہیں ہوں،
لیکن انہیں دیکھ کر ہمیشہ اچھائی کا ایک لمس دل کو محسوس ہوتا ہے، آنکھوں میں ہمیشہ ایک ٹھنڈک سی آ جاتی ہے، جیسے کسی اچھے آدمی کو دیکھا تو اب اس میں ظاہر ہے ابھی عمر کم ہے، علم پختہ ہوتا جائے گا، اور نہ بھی ہو تو کیا ہے، اخلاقی محاسن ہی پہ فیصلہ ہونا ہے۔ تو یہ سب، یہ طنز ہو یا تمسخر، اس کا نشانہ بننا مجھے بہت اچھا لگا، اور جیسے کہا کہ ایک مدت کے بعد اپنے اوپر ہنسنے کا موقع ملا، تو بہت شکریہ، بہت، بس آپ خوش رہیں۔ اور پھر یہ کہ اب جو لوگ دیکھیں وہ بھی تھوڑا سا ان تصنع وغیرہ سے نکلنے کی کوشش کریں۔ ہم واقعی صحیح ہے کہ جو خود پر نہیں ہنستا اس پر دوسرے ہنستے ہیں، تو جو خود پر ہنستا ہے وہ دوسروں کے ہنسنے پر بھی ہنستا ہے۔ تو اللہ مجھے بھی ایسا بنائے، آپ کو بھی ایسا بنائے، آمین۔